اب دوستوں یہ والی جو صورتحال ہے یہ مین روڈ کی صورتحال ہے، اور یہ مین روڈ پہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور یہ مین روڈ جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی روڈ ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ دیکھیے یہ شہری حکومت کے دفاتر ہیں، کراچی کی انتظامیہ جو ہے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور یہ پیچھے جو گرین کلر کا آپ کو ایک پڑتال سا نظر آ رہا ہے، یہاں پر گلشن ٹاؤن کا آفس ہے، یعنی کہ ٹاؤن کا آفس یہاں پر ہے، اور سوک سینٹر یہاں پر ہے۔ ایک سویلین اور لوگوں کے لیے جو خدمات ہیں وہ یہاں پہ افسران دیتے ہیں۔ اور یہ ہے جی مین یونیورسٹی کا حال، یہ ہے کچرے کا حال۔ یہ تو ہو گیا ایک یہ والا زاویہ۔ میں تھوڑا سا آگے آ جاؤں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وہ والے گٹر ہیں کھلے ہوئے جہاں کچھ مہینوں پہلے اسی روڈ پہ آگے چیزپ کے سامنے ایک بچہ گر گیا تھا، اور اس کی لاش جو ہے وہ تقریباً 24 گھنٹے کے بعد نکالی گئی تھی، اور آج بھی ان کے اوپر کوئی ڈھکن موجود نہیں ہے۔ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، ذرا گاڑیاں گزر جائیں۔ جناب علی یہ ہے صورتحال، یہ دیکھیے۔ جناب علی میں کراچی کے ایک رہائشی پروجیکٹ کے مین گیٹ سے باہر آ رہا ہوں، اور جیسے ہی اس گیٹ کے اندر کوئی آئے گا تو یہ علائشیاں اس کے ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو مائی این ادر ولاگ۔ بڑا شہر اور بڑے شہر کے بڑے لوگوں نے خوب عید منائی، اور بڑے شہر کے بڑے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے علائشی ٹھکانے لگا دی۔ صاف ستھرا پنجاب اور لاہور کے اندر جس طرح سے مینجمنٹ نے کام کیا ہے یقیناً قابل تعریف ہے، لیکن کراچی میں کیا کام ہوا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ تو گرین کلر کے درخت ہے نا، یہ چھاؤں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن کراچی میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ اور گندگی کے انبار، سوچ سکتے ہیں آپ کے شہر کی صورتحال کیا ہوگی، اور آنے والے دنوں میں اگر تعفن اٹھا تو آپ کا اور میرا کیا حشر ہوگا۔ آئیے ذرا سڑک کا حال دیکھتے ہیں۔ صورتحال کچھ اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا مین گیٹ کا حال۔ اب ذرا آپ مین گیٹ سے آگے بڑھیے تو میں آپ کو ذرا روڈ کراس کر کے ذرا کچھ چیزیں دکھاتا ہوں، بلکہ روڈ کراس کرنے سے پہلے جو ہے نا ذرا مین روڈ پہ میرے ساتھ ساتھ آ جائیے، میں آپ کو مین روڈ پہ دکھاتا ہوں کہ مین روڈ کی کیا صورتحال ہے۔ اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایک گنجان آبادی والا علاقہ ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ اب پتہ نہیں کہ یہ مرتضیٰ وہاب صاحب جو 2-3 دن سے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کراچی کو جو ہے وہ صاف شفاف بنا دیا ہے۔ اب ذرا روڈ کراس کر کے میں آتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑا شاپنگ مال ہے اور ایک بہت بڑا مارٹ ہے، اس کے ساتھ میں آپ کو حشر دکھاتا ہوں۔ یہ اگر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے تو یہ ہے اس کا حشر، اور یہاں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہاں ذرا چل کے آپ دیکھیے کہ یہاں پر کیا واقعی صفائی ستھرائی کا یہ انتظام ہے جو دعوے کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ علائشیں ہیں جو اگر کراچی میں بارش برس گئی تو کراچی والوں کا کیا حال ہوگا۔ اچھا حال کیا ہونا ہے، چلو ڈاکٹرز کی کمائی ہو جائے گی، غریب ڈاکٹرز کچھ کما لیں گے۔ یہ ہے جناب تحد نگاہ، یہ ہے میرے شہر کا حال، شہر قائد کراچی۔ سڑک پہ صرف واک کروں تو واک کرتے کرتے جو ہے وہ آپ کو ہزاروں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں علائشیں دکھا دوں گا۔ عید کا تیسرا دن بھی ختم ہونے والا ہے، اور یہ ہے جی کراچی کا حال جس کے لیے بلند و بالا دعوے کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سڑک ہے، یہ مین مارکیٹ ہے، یہ مین مارکیٹ ہے جو عید کا تیسرا دن ہونے کی وجہ سے بند ہے۔ یہ جناب ایک اور سر مبارک تشریف فرما ہے سڑک کے اوپر، مین روڈ کے اوپر، مین روڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جناب یہ حال ہے میرے شہر کا، اور اس کے لیے جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ یہ دعوے یہ کیے ہیں کہ ہم نے ٹنوں علائشیں اٹھا لی ہیں۔ بھائی آپ نے ٹنوں علائشیں بالکل اٹھا لی ہوں گی، لیکن اگر یہ 2-4 کلو پڑی بھی ہیں یا 2-4 گرام پڑی ہیں تو یہ بھی اٹھا لیں بھائی، تمام اعضا ملیں گے آپ کو، ہر قسم کے اعضا ملیں گے آپ کو۔ یہ ہے جناب کراچی کا حال، اور سوچ سکتے ہیں آپ۔ اچھا یہ جناب یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے، اور یہ ہے جناب پی ٹی سی ایل کا ایک، اور یہ پی ٹی سی ایل کے ایک نجی املاک جس کو آپ کہہ لیں یا سرکاری املاک اس کو آپ کہہ لیں، یہ اس کی جالیوں میں قید۔ شہری بھی کم نہیں ہے، اگر ہم انتظامیہ کو ہی صرف مرود الزام ٹھہرائیں تو اچھی بات نہیں ہے۔ شہریوں کا بھی حال یہی ہے، گھروں سے کچرا پھینکنا، اور کچرا پھینکنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے علاقے کو صاف نہ رکھنا،
البتہ علائشیں اٹھانا تو خیر شہریوں کا کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو مینجمنٹ ہی ذمہ دار ہے، اور مینجمنٹ جو ہے اگر وہی کسی کام کی نہ ہو تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ کراچی میں ہم اکثر مختلف چیزوں کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک اور رہائشی پروجیکٹ کے اندر میں آیا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر صورتحال کیا ہے۔ یہ ہے جناب یہاں کی صورتحال، یہ کچرے کے بڑے بڑے باکس یہاں پہ موجود، اور آگے چلتے ہیں، آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ فی الحال یہ جگہ کچھ حد تک صاف دکھائی دے رہی ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جگہ صاف ہی ملے۔ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیمپریچر اور گرمی جو ہے وہ قیامت ڈھا رہی ہے۔ ہاں چلو یہ بھی ٹھیک ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب یا کراچی انتظامیہ نے سوچا ہوگا کہ جو گرمی ہے، اس گرمی کی صورتحال میں جو ہے وہ شاید تعفن نہ اٹھے۔ ایک اور سر مبارک اس کے ساتھ مزید مل رہی ہے۔ یہ ہے جی کراچی کا ایک رہائشی پروجیکٹ، اس رہائشی پروجیکٹ کا یہ حال میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کس جانب جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے یہاں اس قسم کی چیزیں ہمارے شایان و شان ہے؟ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کراچی کے لیے کون آواز اٹھائے گا، اور کراچی کے لیے کون ان معاملات پر انتظامیہ کو جھنجھوڑے گا۔ میڈیا، صحافت اور صحافتی ادارے، ان سے تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی امید کی جا سکتی ہے۔ البتہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے کچھ اچھا ہو جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے کام بہت برے کیے ہیں، کہ نا مرتضیٰ وہاب صاحب نے یا کراچی انتظامیہ نے ہزاروں لاکھوں ٹن یا شاید کروڑوں ٹن اٹھا لیا ہوگا کچرا، لیکن دوستوں صورتحال کچھ ایسے ہی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے ایریا کی کیا صورتحال ہے۔ بائے بائے۔